اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب آپ تلاوت فرمائیں جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھیں، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور بے شک اللہ کا ذکر ہر ذکر سے بہت بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو تلاوت کر، ما اوحیا جو وحی کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من الکتاب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر اور ضرور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ جانتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہو۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں: قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء اعرابی فقام یبول فی المسجد، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس سے کہا رک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزرموہ دعوہ، اس کو نہ روکو، اسے چھوڑ دو۔ فترکوہ، انہوں نے اسے چھوڑ دیا، حتی بالا، حتیٰ کہ وہ فارغ ہو گیا۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلایا۔ فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشیء من هذا البول ولا القذر، آپ نے اس کو آرام سے سمجھایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور گند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فانما هي لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔ پھر ایک بندے کو حکم دیا کہ پانی کا ڈول لے کے اس کے اوپر بہا دیں۔ بخاری 219، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، کئی کتابوں۔ اس حدیث میں آپ کو 3 چیزیں نظر آئی ہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں یہ 3 چیزیں گنی گئی ہیں، اور آیت میں بھی آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں، بالکل یہی 3 چیزیں گنی گئی ہیں۔ فرق یہ ہے آیت میں مسجد کا ذکر نہیں ہے اور حدیث میں مسجد کا ذکر ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل جانا چاہیے کہ اللہ کی عبادت اور تلاوت، قرآن پڑھنا اور اللہ کا ذکر اور 5 وقتی نماز، ان کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجد میں ذکر بھی ہونا چاہیے، مسجد میں تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور قرآن پڑھنا پڑھانا مسجد میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ مدارس بنا لینا، مدرسوں کے کمرے بنا لینا اچھی بات ہے، منع کوئی نہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں یہ سبق مل رہا ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا اگر مسجد میں ہو جائے تو خود حدیث سے یہ ثابت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، دعائیں ہو رہی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ مسجد کے دوسرے حصے میں تشریف لے گئے تو وہاں علم پڑھا اور پڑھایا جا رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس پہلے والے گروپ سے بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ ان کے پاس بیٹھ بھی گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اسی کام کے لیے، پڑھانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ تو واضح ہوتا ہے کہ پڑھنے والا ہو اور پڑھانے والا ہو تو کمروں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے بندے، علم کا شوق رکھنے والے، دین کے ساتھ مخلص بندے مسجد کے 4 کونوں میں ہی 4 کمرے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، 4 کلاس روم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے باہر کھیتوں میں پڑھا ہے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے۔ اگر پڑھنے والے ہوں تو سینکڑوں بندے ایک مسجد کے حال میں آ جاتے ہیں، اور یہ جو داخلہ ہوتا ہے پرماننٹ داخلہ،
سال ہر سال تک ادھر ہی رہنا اور ہاسٹل کی شکل یہ بالکل جائز ہے، لیکن یہ اگر نہ ہو تو ہزار مسائل کا حل ہے۔ اگر ہم اپنی عوام کو، اپنے طالب علموں کو قائل کر لیں اور وہ علم کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہو کر تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو جز وقتی مدارس، نہ رجسٹریشن کی ضرورت، نہ کسی فنڈ کی ضرورت، نہ لنگر پکانے کی ضرورت، آئیں پڑھ کے چلے جائیں، 2 گھنٹے پڑھ لیں، 3 گھنٹے پڑھ لیں، جس طرح اسکولوں میں ہوتا ہے، اور نہ کمروں کی ضرورت، نہ بلڈنگوں کی ضرورت، نہ ہاسٹل کی ضرورت۔ اس طرف ہم نے تو پورا غور کیا ہے اور ہم اس کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھی تدبیر کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے حالات دکھائے۔ آپ لوگوں کو بھی ایک تجویز دی جا رہی ہے، اس پر غور کریں گے تو آپ کے 80% مسائل خود بخود ڈیلیٹ ہو کر آپ کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ روزانہ پڑھایا جائے، صرف 1 گھنٹہ، کیا چیز ہے، پڑھانے والا استاد ٹھیک ہو یا فقیر نے جو تجویز کر رکھا ہے طریقہ، وہ طریقہ اختیار کیا جائے، آپ 1 سال بعد اس طالب علم کی خیریت معلوم کرنا، یہ 5-5 6-6 سال پڑھنے والوں سے وہ آگے ہوگا انشاءاللہ۔ آیت میں سب سے پہلے تلاوت کی بات تھی۔ قرآن میں قرآن کی تلاوت کا حکم موجود ہے، ورتل القرآن ترتیلا یتلونہ حق تلاوتہ۔ اور نماز کے بارے میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز جمعہ کی الگ، نماز خوف الگ، صلاۃ وسطیٰ الگ، ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم الگ، وحافظوا علی الصلوات۔ مختلف الفاظ استعمال کر کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نماز کا حکم دیا ہے اور نماز کے احکام بھی واضح فرمائے ہیں۔ اسلام میں سب سے زیادہ اہتمام تمام عبادات سے بڑھ کر نماز کا ہے۔ یہ دن میں 5 بار آتی ہے، 5 بار اس کے لیے کال دی جاتی ہے جسے اذان کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے 5 ٹائم باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے، مسجد میں آنا، باجماعت نماز پڑھنا، اور پھر جمعہ کے دن اسپیشل نماز، عیدوں کی نمازیں، اور نمازوں کی مختلف اقسام، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، اور نماز تراویح رمضان شریف میں۔ گویا قیام اور سجود اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ دراصل دین ہوتا ہی روحانی ہے، اور صرف فرائض ادا کر کے فارغ ہو جانا یہ سر سے بھار اتارنے والی باتیں ہیں، اور عبادت کا یہ اگرچہ کفایت کی حد تک درست ہے، لیکن یہ طریقہ اس کے اندر خشکی پائی جاتی ہے جب تک نوافل ساتھ نہ ہوں۔ بندے کو اللہ کا قرب نوافل سے حاصل ہوتا ہے، اگرچہ فرائض سے بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ ایک حد تک ہے۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب آتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے اعضاء بن جاتا ہوں، تو وہ نوافل ہی کی برکت ہے۔ ان کو معمولی چیز سمجھ کے اگنور کر دینا یا لوگوں کو اس قسم کی پٹیاں پڑھانا، یہ دین کی روح سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کے گھر کے باہر ایک نہر گزرتی ہے اور وہ 5 وقت نہر میں نہاتا ہو تو اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ جی حضور نہیں رہے گا۔ فرمایا 5 وقتی نماز کی یہی مثال ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کے بتایا، ان فلانا یصلی باللیل، ایک آدمی رات کو نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، فاذا اصبح سرق، صبح ہوتی ہے تو چوریاں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ سینہاہ ما تقول، نماز اسے اس کام سے روک لے گی جو تم کہہ رہے ہو۔ اگر نماز پہ قائم رہا تو ایک وقت جلد آنے والا ہے کہ یہ نماز اس کو اس برائی سے روک ڈالے گی۔ مسند احمد 9778 9778۔ یہ ولا ذکر اللہ اکبر کی وضاحت میں قرآن کی بہت ساری آیات پہلے سے موجود ہیں۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اللہ کے نام کا ذکر کرو، وذکر اسم ربک۔
اور کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرنا. اور اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اور ذکر میں نے پہلے بتایا تھا کہ نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، تلاوت قرآن کو بھی ذکر کہا گیا ہے، اللہ اللہ کرنے کو بھی ذکر کہا گیا ہے. اور اس آیت کے اندر نماز کے فوراً بعد والا ذکر اللہ اکبر موجود ہے، تو یہ امکان سے خالی نہیں ہے کہ اس آیت میں نماز کو ہی اللہ کا ذکر کہا جا رہا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان ذکر سے تر ہونی چاہیے. ایک صحابی نے پوچھا حضور مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں اس پہ عمل کروں تو میرا کام بن جائے، میں زیادہ معاملات کو نہیں سمجھتا، سادہ آدمی ہوں. ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام بہت سارے ہیں. فاخبرنی عن شیء اتشبث بہ، کوئی ایک کام مجھے بتائیں جس پر میں عمل کروں اور میری آخرت سنور جائے. نبی پاک نے صاحب نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. اب اللہ تعالیٰ شاعروں سے آپ کو پناہ عطا فرمائے، انہوں نے کچھ اور ہی اپنے وہ جوڑے ہوئے ہیں. حضور فرما رہے ہیں ہر وقت تیری زبان کس سے تر رہنی چاہیے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہنی چاہیے. اور یہ شاعر کیا کہتا ہے؟ سنی ہر ویلے ابو بکر کردہ، سنی ہر ویلے علی علی کردہ. کیا بے وقوفانہ باتیں ہیں. سنی ہر ویلے اللہ اللہ کردہ، اور کہیں موقع ہے تو نبی بھی کر لیتا ہے، ان اللہ کی پیاروں کے بھی نام لے لیتا ہے، لیکن حصے سے ضرورتاً ہر ویلے اللہ کا نام لینا چاہیے. کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں. ٹکرے نہ لو، انسان بن. اور ہے کیا؟ شعر. بنایا کس نے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. پڑھ کون رہا ہے؟ بندہ. کوئی عقل سے کام لینا چاہیے. اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں. ان لوگوں سے پناہ کہاں مانگی جاتی ہے؟ بس یہ اسی کی برادری. اور آپ یقین کریں کہ یہ میں کتنی صاف آسان بات کر رہا ہوں، واضح الفاظ دکھا رہا ہوں. نہیں مانے گا. آپ کا مقابلہ کرے گا، آپ سے دلائل آگے لے کے آ جائے گا. گرامی ہر ویلے نبی بھی کرنے والے کو سوچ لینا چاہیے کہ ہر ویلے تو نبی پاک تو فرما رہے ہر ویلے اللہ اللہ کرو، تو تم یہ کیسی جذباتی بات کر رہے؟ پھر ان باتوں کے تانے ہمیں دائیں بائیں سے ملتے ہیں، تو اس وقت علمی طور پہ ہمیں لاجواب ہونا پڑتا ہے. اپنی اصلاح کی سخت ضرورت ہے، اور ہم اپنی اصلاح خود کریں گے تو کام ہوگا. کوئی اور کرے گا تو وہ کسی اور طریقے سے کرے گا. ہم کریں گے تو اپنوں کو سمجھائیں گے، بچوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو ریکویسٹ کریں گے اور بڑے آرام سے سمجھائیں گے. اور اپنوں کی بات مان کر سمجھ جانا یہ خوش نصیبی ہے. ایک لمبی حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی محفل میں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ذکر ہوتا ہوا دیکھا ہے. اللہ ان کی بخشش کا اعلان کرتا ہے تو فرشتے بتاتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا جو کسی کام سے آیا ہوا تھا، اس کو وہاں بیٹھنا پڑ گیا اور وہ محفل ذکر میں پھنس کر بیٹھا رہا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو یہاں وہ مشہور الفاظ ہیں ہم الجلساء لا یشقا جلیسہم، یہ ایسے جلیس ہوتے ہیں، ایسی محفل ہوتی ہے جن کے پاس آ کے بیٹھنے والا بھی شقی نہیں ہوتا. بخاری 6408 6408 مسلم میں بھی ہے. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ شریف سفر میں تھے. فمر علی جبل یقال له جمدان، آپ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے، اس پہاڑ کا نام جمدان تھا. فقال سیروا ھذا جمدان سبق المفردون، آپ نے فرمایا اس جمدان پہاڑ کی سیر کرو. تنہا لوگ آگے نکل گئے. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفردون یعنی تنہا لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. مسلم 6808 6808.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر اسی طریقے سے جو بہتر ہو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور تم کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو تمہاری طرف اتارا گیا، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں سرنگوں ہیں۔ اہل کتاب سے بحث کرنی ہو تو احسن طریقے سے بحث کرو۔ ہاں، ان میں سے اہل کتاب میں سے یہ استثناء متصل ہے، جو ان میں سے ظالم ہیں، کیونکہ ان میں بھی طرح طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جیسا ان کا مزاج ہو، جیسی صورتحال ہو، ویسی گفتگو کرنے کی اجازت ہے، ورنہ بنیادی طور پر ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے نرمی سے کام شروع کیا کریں، اور ان سے کہو کہ آمنا بالذی انزل علینا و انزل الیکم، ہم اس پر بھی ایمان لائے جو ہم پر اترا، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو آپ پر اترا ہے۔ یہ ان کو کنونس کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تاکہ ان اس بات کا یقین آئے کہ ہم تورات، زبور، انجیل اور حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور اسلام ان تمام اللہ کے پیاروں میں آپ لوگوں سے زائد ایک اور اللہ کے پیارے کا اضافہ سکھاتا ہے، وہ ہیں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ، اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے، ویفسرونہا بالعربیۃ لأہل الاسلام، اور مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تورات کی ٹرانسلیشن اور اس کے ترجمے عربی زبان میں کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، نہ صحیح کہو نہ غلط کہو۔ وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور ان کو کہا کرو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر اترا ہم اس پر ایمان لائے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 126 آپ نے سکھائی کہ یہ پڑھا کرو۔ یہ ساری حدیث بخاری میں ہے، 4485 4485۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت کعب احبار کا ذکر کیا، فرمانے لگے کہ کعب احبار ان لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، اور صحیح بات ان کے پاس موجود ہے۔ جتنے بھی اہل کتاب سے لوگ تھے ان میں سے کعب احبار سچے ترین آدمی ہیں۔ سابقہ کتابوں کا علم اور باتیں اگر پوچھنی ہوں تو کعب احبار کے پاس سب سے زیادہ صحیح اور سند کے ساتھ مل جائیں گے۔ بخاری 7361۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری تو جن حق پسندوں کو ہم نے پہلے کتاب عطا فرمائی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان اہل مکہ میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر کفر کرنے والے۔ اے محبوب ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے تو جن پر پہلے کتابیں اتاری گئی تھیں ان میں جو جاننے والے، سمجھنے والے، آپ کو پہچاننے والے اور ان میں پھر مخلص لوگ ہیں وہ آپ پر ایمان لا رہے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ان کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مناسب ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آپ پر مسلسل ایمان لا رہے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں کیا تھا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ گفتگو کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ گفتگو نرم ہو اور ان کو اچھی طرح سمجھایا جائے کہ ہم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اسی سے ان کو بات سمجھ آ جائے گی۔ بہت سے یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا پتہ ہی کو نہیں کہ مسلمان مانتے کس کس کو ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے اندر بھی ان پڑھ اور سادہ بھولے لوگ ہیں، ان کی بھی اکثریت کا حال یہی ہوتا ہے۔ ان کو پہلے تو سمجھایا جائے نا کہ یہودیت اور اسلام میں یا عیسائیت اور اسلام میں فرق کیا ہے۔
فرق یہ ہے کہ ہم ان نبیوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو، ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو۔ یہیں سے کافی حد تک وہ ملائم ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا اکثر لوگوں کو پتہ ہی کو نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ہمیں نہیں مانتے، ہم انہیں نہیں مانتے۔ تو اس صورتحال کو واضح کرنا چاہیے۔ اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو باور کرایا جائے، اور ہماری جو تعداد بڑھ رہی ہے، جو ان کے لوگ ہمارے مذہب میں شامل ہو رہے ہیں، وہ ان کے سامنے شو کیے جائیں کہ دیکھ لو، جن کو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے وہ تمہارا مذہب چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ اسلامی حکمت عملی ہونی چاہیے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون۔ اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست اس وقت ضرور شک میں پڑ جاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت پر باتیں ہو رہی ہیں، اور غیر مسلم اور اہل کتاب کو کنونس کرنے، اپنے ساتھ ملانے کی حکمت عملی بتائی جا رہی ہے۔ اور اس آیت میں اسی سلسلے میں ایک اور نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آپ تو اپنے ہاتھ سے لکھتے بھی نہیں تھے، اور آپ یہ سارے کام پہلے کرتے ہوتے نا تو ان لوگوں نے پھر ایک نیا ایشو بنانا تھا کہ جی یہ پہلے پڑھے ہوئے تھے اور فلاں کے پاس پڑھتے رہے ہیں۔ تو آپ کا اعلان نبوت سے پہلے کچھ تحریر نہ کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو صرف اللہ سے سیکھا ہے۔ یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا ایک ثبوت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اس سے ملتی جلتی آیتیں وہ وما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، وہ اسی کے تحت تفسیر کے طور پر بیان کی جا سکتی ہے۔ اور ابھی پیچھے ایک آیت گزری ہے وما کنت ترجو، آپ اپنے اوپر وہی آنے کے انتظار میں نہیں تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں کسی پلاننگ کی نفی ہو جائے۔ تو وہ بالکل ایسا ہی ہے، اس پر ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ ایک بڑی مضبوط حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی کسی انسان سے کچھ سیکھ رکھا تھا۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے یک اپنے رب سے سیکھا۔ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون۔ بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ظالموں کے۔ یہ آیات بینات ہیں، علم والوں کے سینوں میں ہیں۔ یہ قرآن کا علم والوں کے سینوں میں ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کا دار و مدار حفاظ کے سینے ہیں۔ گویا قرآن کو حفظ کرنا اور قرآن کو یاد کرنا، جو لوگ اس دور میں کہہ رہے ہیں ماڈرن ہونے کے شوق میں کہ حفظ کرنے کا کیا فائدہ، معنی آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، تلاوت کا فائدہ ہے۔ تلاوت سے زیادہ حفظ کا فائدہ ہے۔ تلاوت اور حفظ کے ساتھ اس کے معنی بھی آتے ہوں تو اور بھی فائدہ ہے۔ صرف معنی نہیں، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہو اور بھی فائدہ ہے۔ اور صرف معنی اور تفسیر ہی نہیں، اس پر عمل بھی ہو تو اور بھی فائدہ ہے۔ ہم ان میں سے کسی چیز کی نفی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم ان میں سے کسی چیز کو لے لینا اور کسی کو چھوڑ دینا اس بات کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک پرانی بیماری ہے ہر میدان میں، جس نے بھی پھڈا ڈالا ہے اسی طرح کہ اس نے شمول کو اختیار نہیں کیا، استثناء کو اختیار کیا ہے۔ اس آیت سے اور دیگر اسباب کی روشنی میں امت نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ قرآن کو زبانی یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر امت کا کوئی بندہ بھی قرآن کو حفظ نہیں کرے گا کسی زمانے میں، پوری امت گناہ گار ہوگی۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ اور وہ بولے ان کے رب کی طرف سے ان پر نشانیاں کیوں نہ اتاری گئیں؟ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ جی آگے اس طرح کی آیتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون۔ کیا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟
یقیناً اس میں ضرور رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آپ پر ہم نے کتاب اتاری۔ نمبر 2، وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کتاب کے اندر بلا شبہ رحمت ہے، اور اس کتاب کے اندر ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کو معجزے دیے گئے، اور ان معجزوں کے مطابق ان پر لوگ ایمان لائے۔ انما کان الذی اوتیت وحیا اوحی اللہ الی، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن کا معجزہ ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامت، میں امید رکھتا ہوں کہ تمام نبیوں سے زیادہ میری امت ہوگی قیامت کے دن۔ بخاری 4981 4981۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ آپ فرما دیں اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آسان آیت ہے، آگے چلیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک مقرر کی ہوئی مدت نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ ضرور ان پر اچانک آئے گا اس حال میں کہ انہیں خبر نہ ہوگی۔ جی آگے چلیے۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور بے شک کافروں کو جہنم گھیرے ہوئے ہے۔ جی آگے چلیے۔ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جس دن انہیں عذاب ڈھانپ لے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور رب فرمائے گا چکھو مزہ اپنے کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ جی آگے چلیے۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔ جی آگے چلیے۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جی موت ہر ایک کو آنی ہے، یہ الفاظ پہلے بھی گزر چکے ہیں، اس کے بعد تم نے ہماری طرف پلٹنا ہے۔ جی والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور بہشت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، تو کیا ہی اچھا اجر ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ جی عن علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ بالا خانے ہیں، ترا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها، ان کو باہر سے دیکھیں تو اندر سے نظر آئے گا، اندر سے دیکھیں تو باہر سے نظر آئے گا، اتنے شفاف۔ تو فقام اعرابی، ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا، فقالا، کہنے لگا، لمن ہی یا رسول اللہ، یہ کس کو ملیں گے یا رسول اللہ؟ قالا، آپ نے فرمایا، اب سنیے، لمن اطاب الکلام، جس نے اچھا کلام کیا، میٹھی زبان والے کو، وہ اطعم الطعام، جس نے مسکینوں کو کھانا کھلایا، وہ ادام الصیام، اور ہمیشہ روزے رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھی جب لوگ سو رہے ہوں۔ لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، ترمذی 1984۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر اور رب پر بھروسہ، ان دونوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ صبر دو چیزوں پر ہوتا ہے، بندوں کے کیے پہ صبر، اللہ کے کیے پہ، اللہ کے فیصلے پہ، اللہ کی قضا پہ صبر، اور پھر اس صبر
کے دوران ہم نے کرنا کیا ہے؟ صبر تو کر لیا، تو ہماری توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جاندار زمین پر چلنے والے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جی، جانور اپنی پیٹھ پہ اپنا چارہ اٹھا کر نہیں پھرتا، جہاں ضرورت ہوگی تو کھا لوں گا۔ پیٹھ پہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ نے ایک بات مثال کے طور پر دی ہے، سمجھانے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا رزق اللہ نے جو لکھا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، یا چر لیں گے یا ان کا مالک ان کو چارہ ڈال دے گا۔ اللہ کریم سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ انسان کو ان جانوروں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء عن انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شیء لغد۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ ترمذی 2362 2362۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے روح الامین نے اچھی طرح یہ بات باور کرائی، سمجھائی کہ انہ لیس من نفس تموت حتی تستوفی رزقہا، کوئی بندہ کوئی چیز اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ شرح السنہ 4006 4006۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کام میں لگا دیے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ جی آگے چلیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رزق کشادہ فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کا نام ہی رزاق ہے، تو پھر صرف روزی دینا ہی نہیں بلکہ روزی کو کم و بیش کرنا بھی وہ جانتا ہے، اور کس کو کم دینا ہے کسے زیادہ دینا ہے، یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ آگے چلیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کس نے پانی اتارا آسمان سے، پھر اس سے زمین کو زندہ فرمایا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرمائیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جی آگے چلیے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے۔ جی بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں۔ دنیا میں دل لگا کے بیٹھ جانا اور اسی کو سب کچھ مان لینا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آگے چلیے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو یکایک وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جی مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں اور تھوڑا سا بھی ریلیف ملتا ہے تو اپنے پرانے کرتوتوں پر اتر آتے ہیں۔ آگے چلیے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے انہیں عطا فرمائی، اور انہیں چاہیے عارضی فائدہ اٹھا لیں تو وہ عنقریب جان لیں گے۔ جی آگے چلیے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا اور حرم والوں کے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، تو کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے، اس کے ارد گرد لوگ چوریاں ڈاکے کرتے رہتے ہیں، لیکن حرم کے اندر یہ جرت کوئی نہیں کرتا، تو آخر یہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟
اس کو امن والا ہونے کا اعزاز کس نے بخشا ہے؟ چلیے جی. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ جی آگے چلیے. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ضرور ہم انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. جنہوں نے ہمارے اندر جہاد کیا ان پر ہم اپنے راستے ضرور کھولیں گے، انہیں اپنے راستے ضرور دکھائیں گے. عن فضالۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا. شعب الایمان امام بہقی 11123 11123 سند صحیح ہے. عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جس نے اپنے نفس کو جھکایا اور موت کے بعد کی تیاری کی. اب دیکھتے جانے کہ ہم سمجھدار کیسے کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار کیسے کہہ رہے ہیں. بل عاجز اور بے وقوف وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی. وتمنا علی اللہ اور اللہ سے امیدیں رکھی، اپنی مرضی کرتا رہا اور امیدیں کس سے رکھیں؟ اللہ سے. فرمایا یہ سب سے بے وقوف ہوا. ترمذی 2459 2459. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افضل الجہاد مخالفت الہوا. سب سے بڑا جہاد اپنی خواہش کی مخالفت. خواہش سے مراد نفسانی خواہش. بغوی جلد 3 صفحہ 484. یا یوں کہہ لیں کہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ قول موجود ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.